کرتا ہوں۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عافیت کو مانگا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے اور جا کے وہاں قبرستان کی دعا پڑھتے اور امت کو جو دعا سکھلائی ہے وہاں بھی اللہ سے عافیت مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قبرستان جائے اس کو چاہیے یا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکہ اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإن شاء اللہ بكم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عافیت مانگی اور یہی وہ دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے کہ اللہ یہ عافیت کی نعمت کہیں چھن نہ جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں یہ چھن نہ جائیں۔ اللہ جو آپ نے عافیت عطا فرمائی ہے یہ عافیت کی نعمت لوٹ نہ جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو عافیت کی نعمت سے نوازے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت جو کل کائنات کے خالق، مالک، رزاق اور وحدہ لا شریک ہے، خالق و مالک نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور انہیں خیر و شر کی تمیز کے ساتھ اس دار الامتحان، اس دھرتی زمین پر بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ امتحان گاہ ہے، یہاں نعمتیں اور راحتیں بھی ہیں، مصیبت اور آزمائشیں بھی ہیں، اور ان سب کے درمیان ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر اکثر اس کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے، اور وہ نعمت عافیت کی نعمت ہے، صحت و سلامتی کی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دولت اور شہرت، یہ عزت و وقار انسان کو کچھ دیر کے لیے سکون اور راحت تو دے سکتا ہے، مگر حقیقت میں اگر کوئی چیز دل کو سکون دیتی ہے، زندگی کو آسان بناتی ہے اور انسان کے ایمان کے اندر استقامت پیدا کرتی ہے تو وہ یہی عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت اگر جسم میں ہو تو صحت ملتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں ہو تو سکون ملتا ہے، اور اگر انسان کے ایمان اور دین میں آ جائے تو اللہ کی طرف سے استقامت عطا ہوتی ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت سے روزی تو مانگتے ہیں، منصب اور عہدہ اور کامیابی تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے عافیت کی نعمت نہیں مانگتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے جو چیز مانگی ہے وہ یہی عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت کی نعمت یہ صرف انسان کے جسم کا صحت اور سلامتی والا ہو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ انسان فتنوں، آزمائشوں، دکھوں سے اور ہر اس چیز سے تحفظ حاصل کر لے جو انسانی زندگی کو جیرن بنانے والا ہے، اسے عافیت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اللہ رب العزت سے بار بار عافیت مانگی اور امت کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی۔ عافیت کسے کہا جاتا ہے؟
اور عافیت کی اقسام کون سی ہیں اور عافیت کی اہمیت کیا ہے اور اس نعمت میں دوام اور ہمیشگی کیسے ممکن ہے، آج انہی 4 نکات پر گفتگو ہوگی۔ عافیت، صحت و سلامتی، تحفظ اور آرام کا مل جانا، دنیا اور آخرت کی بلائی انسان کے نصیب میں آ جائے، اسے عافیت کہا جاتا ہے۔ عافیت کی سب سے پہلی نعمت اور سب سے پہلی قسم کہ اللہ رب العزت دین کے معاملے میں انسان کو عافیت عطا کر دے۔ دین میں کیسے عافیت ملے گی؟ انسان کفر و شرک سے، بدعت و خرافات سے اور ہر قسم کے فتنے سے جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دے، اس سے تحفظ مل جائے، اسے عافیت کی نعمت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کیسے انسان کو عافیت مل سکتی ہے؟ انسان دنیا میں ہے، اللہ رب العزت اسے ہر طرح سے عافیت اور سلامتی دے دے، اسے کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی اور دکھ اور غم نہ آئے، اسے دنیاوی اعتبار سے عافیت کہا جاتا ہے۔ آخرت میں انسان کو کیسے عافیت مل سکتی ہے؟ طلب الوقایت من احوال الآخرہ، آخرت کا وقت جب میدان محشر سجایا جائے گا، ہر انسان کو اپنی پوری زندگی کا حساب آ کر دینا ہوگا اور اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ انسان کو حساب دینا ہے، درمیان میں کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ اس حالت میں اللہ رب العزت اس کو جہنم اور میدان محشر کی سختیوں سے بچا کر جنت کا داخلہ دے دیں، اسے آخرت میں عافیت کی نعمت کہا جاتا ہے۔ مال میں انسان کو کیسے عافیت مل سکتی ہے؟ انسان کی ضرورت زندگی یہ مال ہے، اور مال اللہ رب العزت کی نعمت تب بنتا ہے جب اسے صحیح راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور مال کی عافیت کیسے ملے گی؟ انسان کا مال وہ دھوکے اور فراڈ کی نظر نہ ہو جائے، وہ کسی آفت کی نظر نہ ہو جائے۔ آج بارشوں کا سلسلہ ہے، وہ کہیں مال بہہ نہ جائے، اللہ اس کی حفاظت کر فرما لے، اسے مالی عافیت کہا جاتا ہے۔ اہل و عیال کی عافیت، وقایتہم من الفتن وحمایتہم من البلاء، انسان جہاں خود اپنے لیے عافیت مانگتا ہے وہاں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مانگے۔ جہاں خود کو کوئی بیماری آ جائے تو پریشان ہوتا ہے، اگر اس کا بیٹا اس کے گھر میں کوئی بیمار آ جائے تو اس کو پھر بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو اہل و عیال میں بھی عافیت کی نعمت رکھ دیں، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی نعمت کی اہمیت کو بھی بیان کیا۔ اقسم بن صیفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، العافیت الملک الخفی، لوگوں یاد رکھنا عافیت یہ چھپی ہوئی بادشاہت ہے، یہ ایسی بادشاہت ہے، ایسی سلطنت ہے کہ کسی کو نظر تو نہیں آتی، لیکن حقیقت میں اگر بادشاہت ہے تو وہ یہی عافیت کی بادشاہت ہے۔ بڑا سا بڑا بھی اگر کوئی بادشاہ ہے، اگر بیمار ہے تو یہ بادشاہت اس کے کسی کام کی نہیں۔ مال تو انسان کے پاس ڈیروں ہیں، لیکن وہ مال کھانا نصیب نہ ہو، ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے تو صرف یہی کھانا ہے اور کچھ کھا ہی نہیں سکتے، تو اس مال کے مل جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ الملک الخفی، سب سے بڑی اگر کوئی چھپی ہوئی بادشاہت ہے تو یہ عافیت کی بادشاہت ہے کہ اللہ رب العزت اسے صحت، سلامتی اور ہر طرح کے فتنوں سے بچا کے رکھے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، فالعافیت حسنۃ من حسنات الدنیا، اللہ رب العزت نے عافیت کی جو نعمت ہے یہ دنیا کی آسائش اور بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں اللہ دنیا بھی بہتر عطا کرنا اور آخرت بھی بہتر عطا کرنا، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یوں لکھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں ہمیں حسنہ عطا کر دینا۔ یا حسنہ سے مراد یہ ہے العبادت والعافیہ، اللہ دنیا میں عبادت کرنے کی توفیق دے دینا اور ہر طرح کے فتنے اور عذاب سے اللہ ہمیں عافیت عطا کر دینا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے دینا۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے یا حسنہ سے مراد یہ ہے الجنت والمغفرہ، اللہ آخرت میں گناہ معاف کر دینا اور جنت کی نعمتیں عطا کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دعا کو شفا کے طور پہ بھی بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہے اسے چاہیے یہ دعا پڑھے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد رجلا من المسلمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عیادت کے لیے نکلے۔ آپ ایک صحابی کے پاس پہنچے، آپ نے اس کو دیکھا فصار مثل الفرخ، آپ نے دیکھا کہ وہ کمزور ہو کر بالکل چوزے کی طرح کمزور ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، تم اللہ سے کوئی سوال تو نہیں کیا، اللہ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے کہ اتنے ہی کمزور ہو گئے ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے یہ مانگا ہے اللہم ما كنت معاقبی به فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اللہ جو آخرت میں آپ نے مجھے عذاب دینا ہے، جو کمی کوتاہی اور بشری کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ مجھے دنیا میں ہی عذاب دے دے، آخرت میں عذاب نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا تطیق او لا تستطیع، اللہ کی ذات پاک ہے، کس کے اندر ہمت اور طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو جھیل سکے؟ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تم دعا مانگا کرو اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے فدعا اللہ لہ فشفاہ، اس نے یہی دعا اللہ سے مانگی تو اللہ نے اسے بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آئے اور آ کے سوال کیا انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای دعوت کان یدعو بها اکثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا کیا ہوا کرتی تھی؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عرصہ گزارا کہنے لگے میں نے جب بھی سنا آپ نے یہی دعا کی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وكان انس اذا اراد ان يدعو بدعوة دعا بها۔ صحیح مسلم کی حدیث کہتی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے تو یہی دعا پڑھ لیا کرتے تھے کہ دنیا کی بلائی بھی مل جائے گی، آخرت کی بلائی بھی مل جائے گی، باقی رہ کیا گیا ہے۔ تو سیدنا انس بھی اللہ سے یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی نعمت کی بہت اہمیت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کلمہ توحید کسی کو مل جائے اس کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے
تو وہ عافیت کی نعمت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے صحابہ آج میں تمہیں واعظ نصیحت کر رہا ہوں گزشتہ سال اسی ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. پھر سیدنا ابوبکر رونے لگے کہ اللہ کے رسول آج ہم میں موجود نہیں ہے. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ سال اسی دن فرمایا تھا فاستعبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آنے والے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر کیا اور رونے لگے کہ میری امت پر آزمائشیں اور فتنے آئیں گے. سیدنا ابوبکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو بیان کرنے لگے تو وہ بھی رو دیے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب سنبھلے پھر فرمایا لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ فرمایا تھا لم تؤتوا شيئا بعد کلمت الاخلاص مثل العافیہ. اللہ رب العزت کسی کو اخلاص اور توحید کی نعمت دے دے کہ اللہ اسے اسلام کی دولت سے نوازا ہے پھر اس کے بعد اگر اسے عافیت مل جائے سمجھ لو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ جب کسی کو ایمان دیتے ہیں پھر آزمائش بھی کرتے ہیں. اللہ ایمان کو جانچتے بھی ہیں اس کے ایمانی لیول اور کیفیت کیا ہے اور اگر اللہ اس کی آزمائش نہ کریں اس کو عافیت کی نعمت دیے رکھیں یاد رکھنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العزت فطرت کا قانون بیان کر رہے ہیں. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ زبان سے ایمان کا اقرار کر لیں گے تو ان پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ گزشتہ اقوام میں بھی اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اللہ نے انہیں آزمایا تاکہ اللہ جان سکیں کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کا قانون تو یہی ہے کہ اللہ آزماتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اگر عافیت کی نعمت دے دیں اور اس کی آزمائش نہ کریں اور فتنوں سے بچا کے رکھیں سمجھ لینا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے سب سے بہتر نعمت بھی قرار دیا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. یقین اور ایمان کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی نعمت ہے تو یہ عافیت کی نعمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل نعمت بھی قرار دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان ابن آدم لم يعط شيئا افضل من العافیہ. ابن آدم کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان میں سب سے افضل اگر کوئی نعمت ہے تو عافیت کی نعمت ہے. فصل اللہ العافیہ. لوگوں اللہ سے عافیت کی نعمت مانگا کرو یہ بہت عظیم نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عافیت کی نعمت کی یوں بھی اہمیت بیان کی. فرمائے سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان کو اللہ عافیت کی نعمت سے نواز دے. عبید اللہ بن محصن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی عنده قوت یومی معافا فی جسدی فکأنما حیزت له الدنیا. جو انسان اپنے گھر میں صبح کرے اور اللہ نے اسے 3 نعمتوں سے نوازا ہو
اس کا جسم جو ہے وہ صحیح سالم ہے. کتنے لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. کتنے لوگ رات کو سوتے ہیں لیکن صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے بلاوا آ چکا ہوتا ہے. فرمایا وہ صبح کرے اور اس کا جسم جو ہے بیماریوں سے پاک ہو اور جس گھر میں رہ رہا ہے وہ امن کی جگہ پہ ہو. آج اگر غزہ کی صورتحال دیکھی جائے تو گھر سے لوگ تو نکلتے ہیں راشن لینے کے لیے لیکن گھر واپس نہیں لوٹتے. اللہ نے وطن عزیز پاکستان میں دیا ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم پورے آرام اور سکون سے نکلتے ہیں اور رات کو اسی حالت میں واپس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ گھر ہے کہ امن کی جگہ ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اس دن کا راشن اور کھانا اس کے گھر کے اندر موجود ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کی بات نہیں کی. ہم تو پورے سال کا کھانا اور جو ہے گھر میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. فرمایا ایک دن کا کھانا اس کے گھر کے اندر موجود ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, سمجھ لینا کہ اللہ نے دنیا بھر کی نعمتیں اس کے گھر کے اندر جمع کر دی. یہ 3 نعمتیں ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت اگر کسی کو نعمتیں دے دیں تو سمجھ لینا وہ عافیت کی نعمت سے نوازا گیا ہے. اور عافیت کی نعمت اگر انسان کے پاس ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی, فرمایا نعمتان مغموم فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ رب العزت عطا تو کرتے ہیں لیکن قدر اکثر لوگ نہیں کرتے. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا ایک صحت ہے اور ایک فراغت کا وقت ہے. صحت اللہ نے دی ہے, قدر نہیں ہے, لیکن یہ نعمت چھین جائے پھر قدر آتی ہے. اسی طرح انسان فارغ ہو اس کو استعمال میں لائے اور اپنے آپ کو بہتر بنائے, وہ فراغت وقت کو ضائع کر دیتا ہے. جب بعد میں وقت نہیں ملتا پھر اسے پشیمانی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا قیامت کا دن ہوگا, جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے لیکن اس گھڑی پر پھر بھی بیٹھ کر افسوس اور ندامت کریں گے. کون سی گھڑی؟ کہ وہ زندگی میں خالی وقت تھا, ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. اگر اس خالی وقت میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتے آج جنت میں اور اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے. عزیزان گرامی, جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کر العافیت موجودہ مجہولہ والعافیت معدومہ معروفہ. لوگوں یاد رکھنا عافیت ایسی نعمت ہے جس کے پاس ہوتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا اور جس سے چھن جاتی ہے تب اس کی قدر آتی. وقیل شیئان لا يعرف فضلهما الا من فقدهما الغنى والعافیہ. اور سلف کہا کرتے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب تک رہتی ہیں انسان نہ قدری کرتا ہے, جب وہ نعمتیں چھن جائیں تب قدر آتی ہے. الغنى والعافیہ ایک امیری کی نعمت ہے, آج اللہ نے مال دیا ہے اڑا دیتا ہے لیکن جب مال ختم ہو جائے پھر یاد آتا ہے. والعافیہ آج اللہ نے صحت, تحفظ اور سلامتی کی نعمت دی ہے, قدر نہیں ہے, لیکن جب یہ صحت اور عافیت کی نعمت چھن جاتی ہے تب قدر آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 4تھی اہمیت کو بیان کیا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت جب انسان سے نعمتوں کے سوال شروع کریں گے, سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہے, پھر اللہ خون کے بارے میں, حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا تو سب سے پہلے خون کے بارے میں ہوگا. پھر فرمایا جب اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے تو سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا وہ یہی عافیت کی نعمت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يسأل عنه يوم القیامہ من النعیم. اللہ نعمتوں کے بارے میں بندے سے جو سب سے پہلا سوال کریں گے فرمائیں گے الم نصح لك جسمك وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.
بندے بتاؤ میں نے تمہیں صحت سلامت اور عافیت والا جسم عطا کیا تھا اور تمہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتاؤ میرے لیے تم کیا لے کر آئے؟ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن ضرور باضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ وہ فرمایا کرتے عن الصحہ، اللہ نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ صحت کے بارے میں بھی ہوگا۔ بندے بتاؤ میں نے بیماریوں سے بچا کے رکھا تھا، اس وقت کو تم نے دین کے لیے کتنا لگایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا ہے کہ یہ اسلام کی عظمت کا ذریعہ ہے، لیکن آپ نے جہاد میں بھی پہل کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تم دشمنوں کی ملاقات کو پسند نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلی اللہ العافیہ، لوگوں کبھی بھی دشمن کی ملاقات کو پسند نہ کیا کرو کہ ہاں ہمیں موقع ملے تو ہم یوں اور یوں کر دیں گے، اس کے اندر گمنڈ اور تکبر ہوتا ہے۔ جب جہاد کا وقت آ جائے پھر ڈٹ جانا چاہیے، لیکن اس کی کبھی پہل نہ کرنا۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگنا۔ کتنے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے فلاں جگہ چور آئے تھے، وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے، کبھی میرے گھر میں ہوا تو پتہ چل جائے گا میں چوروں سے کرتا کیا ہوں۔ فصلی اللہ العافیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت مانگو۔ کیوں چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال لیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، ہاں اگر دشمن کا سامنا کرنا ہی پڑ جائے پھر صبر اور استقامت سے کام لینا، اور جب تک یہ وقت نہ آئے اللہ سے عافیت مانگتے رہنا۔ عزیزان گرامی، عافیت کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بہتر نعمت، سب سے افضل نعمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑی دولت قرار دیا ہے، یہ نعمت مجھے اور آپ کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات، انسان تقوی کی راہ کو اختیار کرے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے من سرہ ان تدوم لہ العافیہ فلیتق اللہ، تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے عافیت کی نعمت عطا کیے رکھیں، اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بات بہت قیمتی ہے، وہ کہا کرتے تھے اگر ان بادشاہوں کو علم ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر سکون، راحت اور چین کتنا رکھا ہے، یہ اپنی ساری بادشاہت بیچ کر ہم سے وہ سکون اور راحت لینے آ جائیں۔ اللہ نے مال دیا ہو، نعمتیں ہوں، لیکن دل میں سکون راحت نہیں ہے، وہ مال نعمت نہیں ہے، وہ مال انسان کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ اور اگر وہی مال ہو اور انسان کی زندگی عبادت میں مگن ہو جائے پھر تو یہ مال نعمت ہے، اور یہ مال، یہ نعمت انسان کو تب ملتی ہے جب دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، انسان اپنے آپ کو عبادت الہی میں لگائے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں یاد رکھنا یہ نماز جو ہے جہاں عبادت ہے وہاں انسان کے بدن اور جسم کے لیے صحت کا ذریعہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ رات کو سوتا ہے یعقد الشیطان علی فاقیت رأس احدکم، شیطان آتا ہے اور اس کی گدی پہ 3 گریں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے علیک لیل طویل فرقت، لمبی رات ہے سوئے رہو کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ فجر کا وقت ہو جائے اگر اٹھ جاتا ہے فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، بیدار ہو اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وضو کرتا ہے طہارت حاصل کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر نماز فجر پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ صبح کرتا ہے حشاش بشاش
خوشباش صبح کرتا ہے توانائی کے ساتھ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانِ، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اس کی جاگ ہی کھلتی ہے جب سورج نکل آتا ہے، وہ بیدار تو ہو جاتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ عبادت میں اللہ رب العزت نے طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے۔ جب انسان عبادت کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہ طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ صحابہ کرام تھے تو ایک، لیکن وہ 100 دشمنوں کا بھی مقابلہ کر لیا کرتے تھے۔ آج اگر دیکھا جائے جسم تو بہت بڑا ہے، لیکن سامنے کوئی کیکروچ بھی آ جائے تو خوف آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایمانی طاقت نہیں رہی، وہ روح کی غذا انسان کو نصیب نہیں ہوئی، جس روح کی غذا کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ روح کی غذا عطا فرمائے۔ تیسری بات جس کے ذریعے انسان عافیت کی نعمت کو اپنی زندگی میں رکھ سکتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ جب انسان ان کی زیارت کرتا ہے تو عافیت کی نعمت کی اپنے دل میں قدر پیدا کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، مر بقوم مبتلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بیمار تھے، صحت کی نعمت سے محروم تھے، آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ آپ نے فرمایا اما کان ہؤلاء یسألون اللہ العافیہ، ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ اللہ سے عافیت کی نعمت نہیں مانگتے؟ مانگو اللہ سے عافیت کی نعمت کہ اللہ تمہیں بھی یہ نعمت عطا کر دیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے والناس رجلان معافا ومبتلا، لوگوں یاد رکھنا دنیا میں صرف 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو آزمائش میں مبتلا ہیں، صحت کی نعمت نہیں ہے، بیماریوں میں گھیرے ہوئے ہیں، والمعافن، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس نعمت سے مالا مال ہیں، اللہ نے انہیں عافیت کی نعمت دیے رکھی ہے۔ جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان پر رحم کھایا کرو، اور جنہیں اللہ نے نعمت دی ہے انہیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف بیان کیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہاں ایک دعا بھی سکھلائی جو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ فرمایا من رأى مبتلا، جو کسی ایسے شخص کو دیکھے جو عافیت کی نعمت سے محروم ہے، بیمار ہے، کسی بھی ناگہانی صورتحال سے دوچار ہے، اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یہ الفاظ کہہ دیتا ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت کی نعمت سے نوازا ہے، مجھے بیماری سے بچا کے رکھا ہے، اور اللہ نے کتنے ہی لوگوں سے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یصبہ ذلک البلاء ما کان معاشا، جب تک وہ زندہ رہتا ہے، جس بیماری پر یہ دعا پڑھتا ہے، جب تک حیات رہے گا اللہ اس بیماری سے اسے بچا کے رکھیں گے۔ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اور اللہ سے عافیت کی نعمت مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو جمع کیا جائے، 12 ایسے مقامات ہیں جہاں آپ نے اللہ رب العزت سے مانگی ہے تو عافیت کی نعمت مانگی ہے، اور اسے افضل دعا قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، سب سے افضل دعا جو اللہ سے مومن مانگتا ہے وہ یہی دعا ہے، اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت کی نعمت سے نواز دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو دعا کون سی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا ما من دعوة احب الى اللہ ان يدعو بها عبد، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن جو دعا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے وہ یہی دعا ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت کی نعمت سے نوازے رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے اور آ کے سوال کرتے، یا رسول اللہ کوئی دعا کے کلمات سکھلا دے، وہ دعا کے کلمات کے ساتھ میں اللہ سے مانگا کروں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور چچا کے بارے میں آپ نے فرمایا وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ السِّنْوُ أَبِيهِ، چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ وہ عباس بن عبد المطلب جو باپ کی جگہ پہ ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ علمنی شیئن اسألہ اللہ عز وجل، اللہ کے رسول مجھے کچھ کلمات سکھلا دیں، میں اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کروں۔ اور انسان اپنے والد کو سب سے اچھی چیز دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور وہ باپ کی جگہ پر ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، چچا اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ فمکثت ایاما، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ ایام کے بعد پھر واپس آیا اور کہا، یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، اللہ کے رسول کو اور بھی کلمات سکھلا دیں، میں اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے چچا، اے اللہ کے رسول کے چچا، تم اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ فَإِنْ أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، یاد رکھو اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے تمہیں عافیت سے نواز دیا تو یاد رکھنا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کی، اللہ کے رسول کچھ دعا سکھلا دیں، انتفعوا بی، اس دعا کے ذریعے مجھے فائدہ حاصل ہو جائے۔ آپ نے یہی دعا سکھلائی کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کو اتنا زیادہ مانگا، صبح شام کے اذکار کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز کرتے تو عافیت کی نعمت کے مل جانے کے ساتھ کرتے، شام ہوتی تب بھی یہی سوال کرتے، اللہ مجھے عافیت کی نعمت سے نوازے رکھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، صبح کے وقت بھی پڑھا کرتے، شام کے وقت بھی پڑھا کرتے، وہ یہ دعا تھی، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ سے میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اور میں آپ سے عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں، دنیاوی زندگی میں بھی، مال میں بھی، اہل و عیال میں بھی، اللہ معاش کے اندر بھی میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز وتر ادا کیا کرتے، اور دعائے وتر کو بھی دیکھیں تو آپ نے اس میں عافیت ہی مانگی ہے۔ اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات سکھلائے ہیں، میں ان کلمات کے ساتھ نماز وتر پڑھتا ہوں، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافینا فی من عافیت، اللہ اصل ہدایت وہ ہے جس ہدایت سے آپ مجھے نواز دیں، اور اصل عافیت وہ ہے جس عافیت کی نعمت سے اللہ آپ مجھے نواز دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر کی طرف آتے، تب بھی اللہ سے عافیت کی نعمت کا سوال کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا، اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ ہی مجھے فوت کرنے والے ہیں،
लक ममातुहा व महयाहा, अल्लाह मेरी जिंदगी और मौत आपके लिए, इन अमत्तहा फगफिर लहा, अल्लाह रात को सो जाऊं, सुबह अगर बेदार ना हो तो अल्लाह मुझे माफ कर देना, व इन अहयैतहा फहफज़हा, अल्लाह अगर सुबह एक और दिन का मौका मिल जाए अल्लाह फिर मेरी हिफाजत फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त भी अल्लाह से आफियत का सवाल करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया। अजीज़ान गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते, बेदार होने के बाद जो दुआ पढ़ते तब भी अल्लाह से आफियत का सवाल करते। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम, जब तुम में से कोई बेदार हो उसको चाहिए ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रद्द अलैया रूही व आफ़ानी फी जसदी व अज़िन ली फी ज़िक्री। सब तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिस अल्लाह ने रूह को वापस लौटा दिया है, मुझे बेदार कर दिया है और मेरे जिस्म को आफियत की नेमत से नवाजा है और अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा करते और नमाज तहज्जुद ऐसा सुहाना वक्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, बंदे के करीब होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब सजदे की हालत में होता है। तहज्जुद का वक्त हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के करीब हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी रहबर बनी आदम के सरदार हैं, सजदे की हालत में हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हैं। उस वक्त आपने अल्लाह से जो दुआ मांगी है वो यही आफियत की नेमत मांगी है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरा मुबारक में थे, रात का वक्त है, मैंने हाथ लगाया तो क्या देखा बिस्तर पे नहीं है, मैंने टटोला कमरे को, चेक करूं आप किधर हैं, मेरा हाथ मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को लगता है कि आप सजदा रेज़ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाक मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक, अल्लाह मैं आपकी नाराज़ी से आपकी रज़ामंदी के ज़रिए पनाह मांगता हूँ, इलाही मैं आपसे आफ़ियत का सवाल करता हूँ। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से आफ़ियत को मांगा। बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाते और जाके वहाँ कब्रिस्तान की दुआ पढ़ते और उम्मत को जो दुआ सिखलाई है वहाँ भी अल्लाह से आफ़ियत मांगी है। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई कब्रिस्तान जाए उसको चाहिए याद कर ये दुआ पढ़नी चाहिए, अस्सलामु अलैका अहल दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इंशा अल्लाहु बिकुम ललाहिकुन, अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी आफियत मांगी और यही वो दुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा करते कि अल्लाह ये आफियत की नेमत कहीं छिन न जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक व तहव्वुल आफियतिक, अल्लाह जो नेमतें आपने दी हैं ये छिन न जाएं, अल्लाह जो आपने आफियत अता फरमाई है ये आफियत की नेमत लौट न जाए। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम सबको आफियत की नेमत से नवाजे और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी व शुक्रु लहु अला तौफीकिही व इम्तिनानी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु तअज़ीमन लिशानी व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु दाई इला रिदवानी अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, लैलतुल क़द्र साल में एक बार आती है और वो ऐसी रात है कि जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ऐसी मुबारक रात में अगर कोई दुआ हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں تو اللہ سے عافیت ہی مانگوں گی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی لو عرفت ای لیلہ لیلۃ القدر ما سألت اللہ فیہا الا العافیہ. اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے میں تو اللہ سے صرف عافیت ہی مانگوں گی. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت لو علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر کان اکثر فیہا دعائی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے تو میری زیادہ اللہ سے یہ دعا ہوگی اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھے عافیت کی نعمت سے بھی نواز دے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا روایت کرتا ہے عبد الرحمن میں نے اپنے والد کو سنا جب بھی صبح بیدار ہوتے یہی دعا کرتے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. میں نے کہا بابا جب بھی آپ بیدار ہوتے ہیں یہ کیوں دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ میری سماعت و بصارت اور میری زندگی میں عافیت کی نعمت رکھنا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ بھی بیدار ہوتے تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنا ہی اچھا ہو مومن یہ دعا کرے اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اس کا تعلق ماضی سے ہے جو گناہ ہوگے اللہ معاف کر دے. والعافیہ اللہ میں عافیت چاہتا ہوں جو آج کا دن گزار رہا ہوں اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا کے رکھنا. والمعافات اللہ میں آپ سے معافات بھی چاہتا ہوں وہ کیا ہے مستقبل کے خطرات سے آزمائشوں اور فتنوں سے اور بیماریوں سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین جو تیرے گھر میں جمع ہیں سب کی زندگیوں کو خوشیوں راحتوں برکتوں سے بھر دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں الہی ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلد فلسطين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.